السلام علیکم۔ آج جو میں ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ مٹن مسالہ بنانے کی ریسیپی ہے۔ ہم مٹن مسالہ بنائیں گے، اور مٹن مسالہ بنانے کے لیے ہم اس کو مٹن کا گوشت لیا ہے، اور ہم پہلے مسالے کو پیس لیں گے گرینڈر میں یا سل بٹے پہ پیس لیں۔ یہ پرانا روایتی ہم بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک، لہسن، پیاز اس کو گرینڈر میں گرائنڈ کر لیں گے۔ کوکنگ آئل لیں گے، اور کوکنگ آئل آپ اپنے حساب سے لے لیں، اور کوکنگ آئل لینے کے ساتھ جو گوشت اس میں ڈال دیں گے، اور گوشت کے ساتھ اس میں ہم جو ہے وہ جو ہم نے ٹماٹر، لہسن، ادرک دکھایا آپ کو، وہ ہم نے گرینڈر میں پیس لیا ہے، اس کا مسالہ بنا لیا ہے۔ یہ پرانے روایتی طریقے سے بنا رہے ہیں، تو پہلے زمانے میں سل بٹے پر یہ مسالہ پیس لیا کرتے تھے۔ یہ مسالہ پیسا ہوا ڈال دیا ہے۔ اس میں اب ہم مزید جو ہے مرچ پاؤڈر ڈال دیں گے، اور دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے، اور ہلدی پاؤڈر بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور ہم اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے حسب ذائقہ، اور ہم نے کچھ اس میں دہی بھی شامل کر دیا ہے۔ انگریڈینٹس میں آپ کو باکس میں لکھ دوں گا، انہیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے۔ اور اسے مکس کر دیں گے، اور فلیم کو آن کر دیں گے، اور اسے اب ہم پکائیں گے، اور کچھ پانی بھی شامل کر دیں گے۔ اسے چاہے تو آپ کوکر میں پکا لیں، اور چاہے تو آپ اسے یعنی کہ دیگچے کو بند کر کے پکا لیں، اور اسے دم پر لگا دیں۔ تقریباً آدھے گھنٹہ کی دم پر لگنے کے بعد گوشت گل جائے گا، اور کوکر میں کچھ جلدی بھی گل سکتا ہے۔ اور اسے دم پر لگا دیں گے، اور تب تک یہ گوشت بھی گل جائے گا، اور مسالہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہمارا پک رہا ہے۔ میں اسے ڈھکن لگا دوں گا، اور ڈھک کر اسے 20 سے 30 منٹ تک کے لیے چھوڑ دیں گے، تاکہ یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا، اور بھنائی کے قریب آ جائے گا، اور اسے ہم بھون لیں گے۔ تو یہ ہمارا مٹن مسالہ اس طرح تیار ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہم اس میں گرم مسالہ جو ہمارا 7 اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے، جاوتری، جائفل، زیرہ، کالی مرچیں، لونگیں، بڑی الائچی، دار چینی، وہ اس میں ہم گرم مسالہ آدھا چمچ یا 1 چمچ جیسا آپ کو ذائقہ پسند ہو وہ اوپر سے لگا دیں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ مٹن مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے، یہ بہت ہی کھانے میں شاندار اور روایتی مٹن مسالہ ہے۔ اسے آپ مٹن کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری دیسی زبان میں سالن کہتے ہیں جو بھی ہم کری وغیرہ کا سالن بنائیں، کوئی بھی کسی قسم کا بھی، جو ہم نان سے، روٹی سے، چپاتی سے یا چاولوں سے کھائیں، اس کو ہم سالن کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ مٹن مسالہ بہت ہی شاندار تیار ہوتا ہے۔ اسے آپ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست اور مسالے والا اور دل بھر کر روٹیاں کھانے والا یہ گوشت تیار ہو رہا ہے۔ اور اسے سلو آگ پہ اسے بھونتے جائیں گے۔ یہ جو مسالہ ہم نے ڈالا تھا، جس میں ٹماٹر بھی شامل ہیں، دہی بھی ہے، اور مرچیں، نمک وغیرہ ساری چیزیں ہیں، یہ فرائی ہو جائے گا، اور یہ دانے دار طریقے کا بن جائے گا۔ اور پانی اس میں آپ جتنا چاہیں گریوی رکھ لیں تھوڑی، چاہے تو آپ اسے ڈرائی بنا لیں، یہ آپ کی ثوابدید ہوتی ہے۔
یہ میں نے تو اس کو تھوڑا سا ڈرائی رکھا ہے کیونکہ نام بھی اس کا مٹن مسالہ ہے، اور آپ چاہے تو اسے اپنی گنجائش کے مطابق تیار کر سکتے ہیں، لیکن گوشت کو گلا لینا ہی اس میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ گوشت آپ کا فل گلا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمارا بالکل تیاری کا مرحلہ آ گیا ہے، اور میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ گرم مسالہ آدھا چمچ اس میں ہم لگا دیں گے اوپر سے، اور پھر اسے ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے، اور یہ ہمارا بالکل آخری مرحلہ ہے، تیاری کے قریب آ چکا ہے۔ میں آخری بات یہ کہوں گا آپ سے کہ انسانیت کے ناطے انسانوں کی خدمت ضرور کریں، اور اس میں نیکی کا کام کرتے رہیں، اور سب سے پہلی نیکی آپ اپنے گھر سے کریں، گھر والوں کی دیکھ بھال اچھی طرح کریں، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اپنے احباب کی، اور اس کام سے آپ کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اجازت لوں گا آپ سے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے، اور یہ میرا دیکھیے آپ کو بڑا زبردست ہمارا قورمہ تیار ہے۔ میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں اور آپ اسے دیکھ لیں۔ اللہ حافظ، بہت بہت مہربانی، نوازش آپ کی، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔